کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جس بندے کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا وہ ایک شہید ہوگا، شہید کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شہید کو اپنے سامنے بلائے گا، پھر اسے جو جو نعمت دی ہوگی نا وہ ساری یاد کروائے گا، میں نے تجھے یہ نعمت بھی دی، یہ نعمت بھی دی، یہ نعمت بھی دی، سارا کچھ یاد کروائے گا۔ تو وہ اقرار کرے گا باری تعالیٰ بالکل دی، تو اللہ فرمائے گا پھر تم نے اس کے بدلے میں مجھے کیا دیا، کیا عمل کیا؟ تو وہ شہید عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے تیری بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، میں جہاد میں گیا ہوں، جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے، اور جہاد میں اس حد تک لڑا ہوں کہ جناب میں نے اپنی جان ہی تیرے راہ میں دے دی ہے، شہید ہی ہو گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو غلط کہہ رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے جہاد اس نیت سے نہیں کیا تھا کہ جناب اسلام کی سربلندی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہو، بلکہ تم نے تو جہاد اس وجہ سے کیا تھا کہ لوگ تجھے غازی کہیں، لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تیری طاقت کے ڈنکے بجائیں، بڑا طاقتور ہے جی، بڑا بہادر ہے، لوگ تجھے شہید کہیں۔ وہ تو دنیا میں جو شہرت تو چاہتا تھا وہ تو مل گئی بھائی، تم نے میری رضا کے لیے جہاد نہیں کیا بلکہ دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے لیے تم نے جہاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے، اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ آپ پتہ کیا کرو، اس بندے کو پکڑو، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں لے جاؤ۔ شہید کے لیے یہ فیصلہ ہوگا قیامت والے دن سب سے پہلے، جو شہید اللہ کی رضا کے لیے نہیں شہرت حاصل کرنے کے لیے جہاد کرے گا۔ پھر دوسرا فیصلہ ہوگا، ایک عالم کو بلایا جائے گا، ایک علم رکھنے والے کو بلایا جائے گا، جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہوگا، احادیث مصطفیٰ کا علم دیا ہوگا، اس بندے کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی عطا کردہ نعمتیں ساری یاد کروائے گا، وہ بندہ اقرار کرے گا تو اللہ فرمائے گا تم نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ باری تعالیٰ میں نے دین سیکھا تھا تو لوگوں کو سکھایا بھی، میں نے دین کی تبلیغ بھی کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم نے اس نیت سے تبلیغ نہیں کی کہ اسلام کی سربلندی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہو، بلکہ تو عالم اس نیت سے بنا تھا، علم اس نیت سے حاصل کیا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ کہیں بھی واہ بھائی واہ بڑا علم ہے بندے کے پاس جی، بڑے قاری صاحب ہیں، قرات کی کیا بات ہے، بیان کرتے ہیں تو کیا بات ہے۔ تم نے تو شہرت حاصل کرنے کے لیے علم بیان کیا، علم سیکھا، وہ شہرت تمہیں دنیا میں مل گئی۔ اب اس بندے کے بارے میں اللہ نے حکم کیا فرمایا اسے بھی پکڑو، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ تیسرے نمبر پہ سخی کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ سخی کو بھی اپنی عطا کردہ نعمتیں یاد کروائے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے اس کے بدلے میں کیا عمل کیا؟ وہ بندہ کہے گا حضور باری تعالیٰ جتنا تو نے مجھے مال دیا میں نے سارا ہی تیری راہ میں خرچ کر دیا، میں غریبوں کی مدد کرتا رہا، یتیموں کا سہارا بنتا رہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں تو غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس نیت سے میری راہ میں مال نہیں خرچ کیا کہ یہ غریبوں کا بھلا ہو جائے، یتیموں کا تو سہارا بن جائے، بلکہ اس نیت سے تو نے مال خرچ کیا ہے کہ لوگ تجھے سخی کہیں، بھائی لوگ کہیں بڑا سخی ہے جی، بڑا اچھا بندہ ہے، تیرے نیک ہونے کی دلیل بن جائیں لوگ۔ تو نے تو دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں سخی کہلوانے کے لیے یہ عمل کیا ہے، وہ تو تجھے مل گیا ہے، سخی تو تو کہلایا گیا، غازی تو تو کہلایا گیا، عالم تو کہلایا گیا، لیکن میری رضا کے لیے ذرا بھی عمل، ذرا بھی کام نہیں کیا۔ اب اس بندے کے بارے میں حکم ہے اسے بھی پکڑو، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ عزیز دوستو یہ تین لوگ ہیں میرے محبوب نے فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سب سے پہلے فیصلہ فرما کے جہنم میں ڈال دے گا۔ عزیز دوستو یہ جو ریاکاری ہے نا یہ بڑی بری چیز ہے، ذرا سی ریاکاری بھی میرے مصطفیٰ نے فرمایا شرک ہے۔ اپنے اعمال کو پاک کرو، اپنے اعمال میں اخلاص لاؤ، جو بھی کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو، دنیا داروں کو دکھانے کے لیے کام نہ کرو، دنیا داروں سے عزت طلب کرنے کے لیے کام نہ کرو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا کو دکھانے کے لیے کام کرتا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے اچھے کام کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائیں گے اس بندے کو سامنے کھڑا کر کے جا جس کی رضا کے لیے یہ کام کیا تھا نا، اب جزا بھی اس سے ہی جا کے لے۔ اب میرے پاس اس عمل کی جزا نہیں ہے، میں تجھے اس عمل کی جزا نہیں دوں گا، جا اس بندے سے جا کے جزا لے
جس بندے کو دکھانے کے لیے تو نیک کام کیا کرتا رہا، اپنے اندر ریاکاری جو ہے دور کریں اور اخلاص پیدا کریں۔ ذرا سی ریاکاری میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ شرک ہے۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اچھے کام کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی عزتیں ملیں گی اور آخرت میں بھی جو ہے وہ سرخروئی حاصل ہوگی۔